هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وللمقابلة نحو اشتريت العبد بالفرس. اور کبھی کبھی با مقابلے کے لیے آتا ہے، جیسے اشتریت العبد بالفرس، خریدا میں نے غلام کو بمقابل گھوڑے کے، یعنی میں نے غلام کو گھوڑے کے بدلے میں خریدا. حروف جارہ کی بحث چل رہی تھی، اور حروف جارہ میں پہلا حرف با یہ کئی معنوں کے لیے آتا ہے. یہاں با کے چھٹے معنی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ با کبھی کبھی یہ مقابلہ کے لیے آتا ہے. مقابلہ یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے. قابل یقابل مقابلتاً، دو چیزوں کا آمنے سامنے کرنا. یہ با جو حرف جر ہے یہ مقابلہ کے لیے آتا ہے. یہ با کبھی اس بات کو بتاتی ہے کہ با کا مدخول اس کے ماقبل کے بالمقابل ہے، یعنی اس کا عوض ہے. جیسے مثال یہ انہوں نے اشتریت العبد بالفرس، کہ میں نے غلام کو گھوڑے کے مقابلے میں خریدا. ہمارے زمانے کے اندر جو چیزیں خریدی جاتی ہے وہ عام طور پر پیسوں کے عوض کے اندر خریدی جاتی ہے، مگر پہلے زمانے کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے کے اندر جس کو جو چیز آدمی کے پاس جو چیز زائد ہوتی تھی اس کو لے کر جاتا تھا، اور مارکیٹ کے اندر اس کے بدلے اس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ خرید لیتا تھا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک گھوڑا ہے اور وہ غلام خریدنا چاہتا ہے، تو ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ گھوڑا لے کر غلام کو لے لیتا تھا. تو اس مثال کے اندر یہ ہے کہ اشتریت العبد بالفرس، میں نے غلام کو گھوڑے کے عوض میں خریدا. میں نے اپنا گھوڑا دیا اور غلام کو لے لیا میں. تو یہاں با مقابلہ کے لیے. اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تو ترکیب ہوگی کہ وللمقابلہ سے پہلے وقت تکون محذوف ہوگا. تو ترکیب یوں کریں گے، تکون یہ فعل ناقص اور یہ ضمیر اس کے اندر پوشیدہ اس کا اسم، اور للمقابلتی یہ ثابتۃ مقدر کے متعلق ہوگا خبر. تکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو وقت تکون ترکیب ہو گئی. آگے ترکیب ہوگی نحو اشتریت العبد بالفرس کی. تو نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف، اور اشتریت العبد بالفرس فعل و فاعل، اشتریت فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ انا فاعل، اور العبد یہ مفعول به، اور با یہ حرف جر، الفرس مجرور، جار مجرور سے متعلق ہو جائے گا اشتریتو کے. تو یہ پورا جملہ فعل ہے. اشتریت العبد بالفرس فعل اپنے فاعل مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثالہ مبتدا محذوف کی، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وللقسم، اور با کبھی کبھی قسم کے لیے بھی آتا ہے. نحو باللہ لأفعلن کذا، اس کی مثال جیسے باللہ لأفعلن کذا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ ضرور بھی ضرور ایسا کروں گا. تو با یہ کبھی کبھی قسم کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ حروف با کا یہ 7واں معنی ہے. اور با کو اسم پر داخل کر کے اس اسم مدخول کی قسم کھائی جاتی ہے. جیسے یہاں با باللہ، اللہ ایک اسم ہے اس پر داخل ہے،
تو با کا جو مدخول اسم ہے اللہ، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو جب با داخل ہوگا اسم پر، اس صورت میں با کا متعلق جار مجرور مل کے جو متعلق کس سے ہوگا؟ فعل مضارع کا واحد متکلم باب افعال سے اس کا متعلق ہوگا، یعنی اقسم مقدر ہوگا اس سے پہلے۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ تو تقدیری بات نکال لیجیے، وقد تکون، اس کا ہو جائے گا وقد تکون للقسم، اس کی ترکیب کر لیجیے اور للمقابلہ کی طرح۔ اور نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف مانیں گے، اور نحو مضاف ہو جائے گا، اور باللہ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہوگا، اقسم جو فعل محذوف ہے اس کے متعلق ہوگا۔ اقسم فعل، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قسم۔ یہ جملہ قسمیہ ہے تو اس میں ایک قسم ہوتا ہے اور ایک جواب قسم ہوتا ہے۔ لا افعلن کذا، لام برائے تاکید غیر عاملہ، اور افعلن فعل، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور کذا مفعول به، کذا محلاً منصوب ہے یعنی مفعول ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنے جواب سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔